سینئر اینکر پرسن عادل عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عادل عباسی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے؟ بہت ہی فخریہ لمحہ ہے، اس پر پاکستان کو جتنا بھی پریز کیا جائے کم ہوگا۔ جی، پاکستان کے لیے بالکل اعزاز کی بات ہے جو ہمارے فیلڈ مارشل پرائم منسٹر نے سارے پروسیس کے اندر رول پلے کیا ہے۔ یہ کنٹری کے لیے ایک بڑے آنر کی بات ہے، نیشن کے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ ایک تھرڈ ورلڈ وار سے دنیا کو بچانا، ریجن کو بچانا، کانفلکٹ کو جو ہے وہ اوائڈ کروانا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب پوری دنیا کی ورلڈ اکانومی اسٹرگل کر رہی ہے، پرابلم فیس کر رہی ہے، ایسے وقت میں ایک نیا کرائسس کا ایمرج ہونا اور اس سے پورے ریجن کو لپیٹ میں لیا، دنیا کو لپیٹ میں لیا، اور پاکستان بڑے پیشنس کے ساتھ، حالانکہ بہت سارے اسپوائلر رہے اسرائیل کی طرف سے اور اس کے کچھ الائز کی طرف سے، بہت ساری چیزیں پرابلمز آئیں، لیکن اس کے باوجود بڑے پیشنس سے پاکستان نے سارے پروسیس کو ڈیل کیا، بڑے پروفیشنل طریقے سے ڈیل کیا، اور بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ ہیڈ لائنز کے ذریعے نہیں بلکہ ہم نے پروفیشنلزم کے ذریعے فارن پالیسی، افیکٹو فارن پالیسی کے تھرو ہم نے جو ہے یہ ٹارگیٹ اچیو کیا۔ تو پاکستان نے الحمدللہ فارن پالیسی میں اپنا ایک جو ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ فارن پالیسی اڈاپٹ کر کے نام اور مقام بنایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے فردر بھی جو ہے وہ بہت ایفرٹس کرنی ہوں گی تاکہ پاکستان کا امیج جو انڈیا پچھلی کئی دہائیوں سے ٹارنش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو پاکستان نے الحمدللہ اس دو چیزوں سے، ایک بنیاد مرصوص کے ذریعے اپنے ڈیفنس کا لوہا منوا کے، اور دوسرا فارن پالیسی کے ذریعے دنیا کو ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بٹھا کے، دنیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ اس کا سولوشن نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا، ویسٹرن کنٹریز کے پاس اس کا سولوشن نہیں تھا، انفیکٹ جو الائز تھے امریکہ کے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے تھے، اور پھر ایران بھی آنیسٹلی اسپیکنگ اس ورلڈ اسٹیج سے آئسولیشن میں تھا، اور پاکستان نے ایسے ٹائم پہ ان دو نیشنز کو جن کا کانفلکٹ جو ہے وہ بس جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں، دو وارز دو دفعہ تو ہو ہی چکی تھی، بالکل دوبارہ شروع ہونے والا تھا، ایسے وقت میں اس کو جو ہے وہ اوائڈ کروایا، اور پاکستان نے جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی، افیکٹو فارن پالیسی سے جو ہے اس کرائسس کو جو ہے وہ ختم کروایا۔ لیٹس سی اب ہاؤ اٹ گوز، کیونکہ پاکستان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، پاکستان سگنیٹری ہے، اور جو پاکستان کی امپورٹنس ہے وہ اب ظاہر ہے انڈیا کو بھی اور دنیا کو بھی پتہ چل رہی ہوگی کہ اتنے بڑے کانفلکٹ کے اندر پاکستان نے جب ایک سگنیٹری کے طور پر سائن کیا ہے، گارنٹر کے طور پر سائن کیا ہے، پاکستان نے اپنا ایک افیکٹو ڈپلومیسی کے ذریعے، فارن پالیسی کے ذریعے اپنا رول پلے کیا، تو پاکستان کتنا امپورٹنٹ ملک ہے، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور بہت گریٹ بھی۔ اچھا عادل صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے دور اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے دور اثرات جو ہے وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو اب جو اپنی افیکٹو فارن پالیسی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ ہماری انڈیا نے جب بھی کیا پاکستان کے ساتھ چیزوں کو خود انیشیٹ کیا، ہم نے بہت اوائڈ کیا، انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بیٹر کرنے کے لیے پاکستان ہیو میڈ لاٹ آف ایفرٹ، بٹ انفارچونیٹلی وہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے کوئی ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں جس سے ہاسٹیلٹی آ جاتی ہے، جس سے ڈفرینسز آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا کو پاکستان نے یہ بتا دیا کہ ہم سب کے دوست ہیں، اور ہمارا اگر کسی کنٹری کا کسی دوسری کنٹری کے ساتھ کانفلکٹ ہے تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے، پاکستان جو ہے اس ساری اپرچونٹی کو دیکھتا ہے جو پاکستان کو کسی کنٹری کے ریسورسز سے یا اس کی ریلیشن شپ سے ملتی ہے۔ پاکستان یہ نہیں دیکھتا کہ ان کنٹریز کے آپس میں کیا ڈفرینسز ہیں، تو پاکستان سب کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا فساد کریٹ ہوتا، بہت بڑا کرائسس آ رہا تھا پاکستان نے مڈل ایسٹ میں، جو مسلم ورلڈ کے اندر سے جو لڑائی ہونی تھی یا کنفلکٹ ہونا تھا اس کو بھی اوائڈ پایا۔ اس طرح مڈل ایسٹ کو سمجھایا کہ ایران کے ساتھ پیشنس کے ساتھ ایران کو سمجھایا کہ مڈل ایسٹ کے معاملے میں جو ہے وہ آپ بہت زیادہ اس طرح آگے نہ جائیں، اور پاکستان نے جو ہے وہ ایک برج کا رول پلے کیا۔ تو پاکستان نے سب کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے اور ریجنل انٹرسٹ کے لیے اور اسٹیبلٹی کے لیے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر کرائسس میں کھڑے ہیں، ہر طرح کی سچویشن میں کھڑے ہیں۔ تو پاکستان نے کوئی سائڈ نہیں لی، پاکستان ماضی میں سائڈ لیتا تھا، وی یوز ٹو ٹیک سائڈ آف کنٹریز، ریجنز، so no more, so we have decided not to take part in any cold war or any hidden agenda. تو اب دیکھتے ہیں لیٹس سی یہ چیزیں کس طرح کی جاتی ہیں اور اپرچونٹی میں کنورٹ کرتے ہو سکتے۔ پاکستان کو اب اکنامک گین لینے کے لیے ان کنٹریز کے ساتھ کرنی پڑے گی، جو ٹریڈ ہم پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ کنسیشنز لینے، اگر آپ اس کو واقعی اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں
اکنامک اپرچونٹی میں، اور اکنامک اپرچونٹی آپ کے ڈیفینس کو کرے گی، آپ کا ڈیفینس وہ ڈیفینیٹلی رہے گی. جی عادل صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے.